دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے جانور کی جس نے نہ کبھی غلامی کو قبول کیا ہے اور نہ ہی غلامی کو قبول کرے گا۔ آپ بہت ساری جانوروں کو سرکس میں دیکھے ہوں گے، لیکن یہ ایک ایسا جانور ہے، یہ نہ تو سرکس میں ہوتا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے انڈر میں یہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جو آزاد پسند ہے اور آزادی کو پسند کرتا ہے، اور آج اس ویڈیو میں اس جانور کی 5 ایسی مینٹیلٹی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ اگر آپ وہ اپنی زندگی میں اپلائی کرو گے تو آپ بھی ایک آزاد انسان بن جاؤ گے۔ دوستو اس جانور کا نام ہے وولف۔ جنگل میں بھیڑیے ہمیں بقا، لچک اور مصیبت کے وقت ترقی کے منازل طے کرنے کے بارے میں انمول سبق سکھاتے ہیں۔ یہاں زندگی کے 5 اہم مینٹیلٹی جو ہم بھیڑیوں سے سیکھتے ہیں وہ میں آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے ہے وہ ہے ایمبریس انڈیپینڈنس۔ دوستو بھیڑیوں کی طرح جو اپنے آپ کو ایک پیک سے باہر نکال سکتے ہیں، معاشرے میں افراد بعض اوقات نظر انداز اور کم قدر محسوس کر سکتے ہیں، تاہم تنہا بھیڑیوں کا ناکام ہونا مقصود نہیں ہے۔ ان کی موافقت اور فطری استقامت انہیں آزاد طور پر پھیلنے بولنے کے قابل بناتی ہے۔ اسی طرح مدد کے لیے خود پر انحصار کرنا سیکھنا، اپنے جسم اور روح کی پرورش کرنا اور بامعنی روابط قائم کرنا ذاتی ترقی اور کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ دوسری کوالٹی جو ان میں پائی جاتی ہے وہ ہے کلٹیویٹ۔ بھیڑیے کی زندگی میں توازن کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریوں کے درمیان بھی کھیل اور لطف اندوزی کے مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جان پر چیخنا زندگی کے پراسرار اور خوشگوار پہلو کو قبول کرنے کی علامت ہے۔ یہ سبق اکثر کام اور تناؤ کے شکار انسانوں کے ذریعہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ فرصت اور تفریح کے لمحات کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے ہم اپنی مجموعی فلاح و بہبود اور پیداواری صلاحیت کو بڑھاتے ہیں۔ تیسرا جو ان کی کوالٹی ہے وہ ہے پوائنٹ بیلنس۔ انسانوں کے برعکس جو اکثر زیادہ کام کی تعریف کرتے ہیں اور خود کی دیکھ بھال کو نظر انداز کرتے ہیں، بھیڑیے فطری طور پر توازن کو ترجیح دیتے ہیں اور آرام کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور ایک مکمل وجود کو برقرار رکھنے میں کھیلتے ہیں۔ بامعنی تجربات اور رشتوں سے مالا مال زندگی کے مقابلے میں پیشہ ورانہ کامیابی اور مادی دولت حل کی ہے۔ بھیڑیوں کی مثال پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی کوششوں میں زیادہ سے زیادہ تکمیل پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ اب چوتھا جو کوالٹی ہے ان کی وہ ہے اڈاپٹیبلٹی از the key۔ بھیڑیاں متنوع ماحول میں پنپتی ہے اور اپنی قابل ذکر مواقفت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ناکامیوں یا ناانصافی پر رہنے کے بجائے وہ تبدیلی کو اپناتے ہیں اور دستیاب وسائل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بھیڑیوں کی طرح ہمیں زندگی کے بہاؤ کو خوبصورتی کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے، واقعاتاً کے فطری دھار پر بھروسہ کرتے ہوئے اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے لچکدار رہنا چاہیے۔ اور آخری جو کوالٹی ہے ان کی وہ ہے ٹرسٹ اینڈ نیچر وزڈم۔ آخر میں بھیڑی فطرت کی تال اور چکروں پر بھروسہ کرنے کی حکمت کی مثال دیتی ہے۔ وہ بدلتے ہوئے موسموں اور قمری مراحل کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں، لچک اور قبولیت کو مجسم کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو زندگی کے قدرتی بہاؤ کے ساتھ ہم آہنگ کرنے سے ہم اپنے سفر میں امن، مقصد اور تکمیل پا سکتے ہیں۔ جوہر میں بھیڑی کی ذہنیت کو اپنانے میں آزادی کو اپنانا، چنچل پن کو فروغ دینا، توازن کی تلاش کرنا، مواقفت اختیار کرنا اور فطرت کی حکمت پر بھروسہ کرنا شامل ہے۔ ان انمول لیسن کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے ہم اپنی زندگی کے چیلنجز کو طاقت، لچک اور فضل کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی میں ویلیو ضرور ایڈ کرے گی۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔